میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو جیلانی کیونکہ جیلان علاقہ تھا، اسی نسبت سے جناب کا گھر تھا، آپ جیلانی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے متعدد القاب ہیں: محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، غوث ثقلین، پیران پیر، پیر دستگیر، شاہ جیلانی، غوث اعظم، محی الدین، یہ تمام آپ کے القاب ہیں۔ ان القاب میں سے ایک لقب آپ کا محی الدین جو ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، ہمہ جہت دین کا نیٹ ورک، دین کو پھیلانے والا۔ آپ کی جو عظمت، جو رفعت، جو شان اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، تمام اللہ کے اولیاء، تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے، اور آپ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں ہی ولایت عطا فرما دی تھی، اور ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو اس وقت بھی آپ کی جو کرامات ظاہر ہوئی۔ لہذا کیونکہ آپ جس گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں درس نظامی کرنے کے بعد میں نے 25 سال عراق کے جنگلوں کے اندر گزار دیے، 25 سال مزید رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں نے جنگلوں کے اندر عبادت کی، ریاضت کی، تاکہ مجھے اور زیادہ اللہ کا قرب ہو۔ وہ جو پنگھوڑے میں ولی تھے، پھر بھی آپ فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں میں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات جہاں پر، وہاں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر آپ مشغول رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان 25 سال کے دوران شیاطین، بڑا شیطان ابلیس اور اس کے چیلے ڈرونی شکل کے اندر، بد شکلوں کے اندر آتے، مجھے ڈراتے تھے، کیونکہ شیاطین جنات میں سے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں کبھی نہیں ڈرا۔ اور پھر میں نے ایک جگہ پر قیام نہیں کیا، رات کو کہیں اور ہوتا، دن کو کہیں اور ہوتا، اس طرح کل کہیں اور ہوتا۔ پھر آپ کی یہ شان کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، جو کہ جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور بعض کے نزدیک وہ ولی ہیں، لیکن جمہور اس پر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور وہ زندہ حیات ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ہر سال آپ کے پاس آتے اور کچھ لمحہ ٹھہرتے پھر چلے جاتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک، یعنی عشاء کی نماز پڑھتا وضو کر کے، اور پھر میں رات کو سوتا نہیں تھا کہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں سوتا نہیں تھا بلکہ میں نے ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، اور پھر فجر کی نماز اسی وضو کے ساتھ میں ادا کرتا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک ہفتہ، ایک سال کی بات نہیں، فرمایا 40 سال تک میں لگاتار اسی طرح کرتا رہا کہ عشاء کے وضو سے میں فجر کی نماز ادا کرتا رہا۔ اور پھر یہ بھی آپ خود فرماتے ہیں میں نے 15 سال تک ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر، ایک ٹانگ پر، 15 سال تک
सोना तो बड़े दूर की बात है, बैठना तो बड़े दूर की बात है, और दोनों पांव पर खड़ा होना तो बड़े दूर की बात है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि मैं एक पांव पर खड़ा होकर 15 साल तक मैं कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, सारी रात कुरान पढ़ता, एक पांव पर खड़े होकर, और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 15 साल तक। फरमाया मैं लगातार इसी तरह किया। आसान नहीं है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, इसके लिए बड़ी दुश्वारियां हासिल करनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तो फिर जाकर ये मकाम मिलता है। और आप फरमाते हैं कि मैंने जंगलों के अंदर के पत्ते खा खा कर मैं गुजारा करता था 25 साल तक। फरमाया कि मैं इसी तरह रहा कि मैंने जंगलात के पत्ते खाए, या कहीं पर कोई सूखी रोटियां मिल जाती, तो इस तरह मैंने रब का कुर्ब हासिल किया, रब की इबादत की। और फिर आप फरमाते हैं कि मैं 3 दिन से लेकर 40 दिन तक मैं भूखा रहा, यानी कभी 3 दिन भूखा रहता, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, इस तरह है भूखा रहा। फिर अल्लाह ताला ने आपको जो बुलंद मर्तबा अता फरमा दिया कि अल्लाह ने आपका कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दन पर अता फरमा दिया। और कसीदा गौसिया के अंदर, जो कि आपने खुद लिखा हुजूर गौसे पाक ने, आप फरमाते हैं कि वलो अलकैतु सिर्री फी बिहारी लसार कुल्लु गौरन फी ज़बाली, वलो अलकैतु सिर्री फौक नारी लखमिदत वंतफत मिन सिर्री हाली, वलो अलकैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वस्तफत बैन रमाली, वलो अलकैतु सिर्री फौक मैति लकाम बिकुदरतिल मौला तआली, बिलादुल्लाहि मुल्की तात हुक्मी वक्ति कबल कल्बी कसफारी, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदातिन अला हुक्मी इत्तिसाली। फरमाया कि रब ने मुझे वो मकाम अता फरमाए, वो ताकत अता फरमाई कि अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मैं समंदरों पर डालूं तो समंदर खुश्क हो जाए, समंदर सूख जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मैं पहाड़ों पे डालूं तो पहाड़ रेत की सूरत में तब्दील हो जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मैं आग में डालूं तो आग बुझ जाए, और अगर मैं अपनी रूहानियत का राज मैं किसी मुर्दे पे डालूं तो फरमाया मुर्दा अल्लाह के इज़्म से, अल्लाह की कुदरत से खड़ा हो जाए। ये मुझे अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। और फरमाया कि अल्लाह के तमाम मुल्कों के तमाम शहर, उसको देखने की मुझे रब ने वो ताकत अता फरमाई कि मैं रब के तमाम मुल्कों के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखा जाता है। आप फरमाते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैंने इल्म पढ़ा, मैंने इल्म हासिल किया, यहां तक कि पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब बन गया, कुतुब के मनसब पर मैं फैज हो गया। यानी एक तो वो है कि जो इल्म का मोहताज हो, फिर वो इल्म पढ़े और उसके जरिए से रब की मार्फत उसे मिले, रब का कुर्ब मिले। जो पंघूड़े के अंदर ही वली थे, माँ की गोद में ही वली थे, माँ के पेट में ही वली थे, जिन्हें रब की मार्फत माँ के पेट में ही मिल गई थी, लेकिन फिर भी आप फरमाते हैं मैं पढ़ता रहा यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। हजूर गौसे आजम ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को ये दर्स दिया, बंदा इल्म पढ़े और फिर इल्म पढ़ने के बाद उसे रब का कुर्ब हासिल हो, रब की मार्फत हासिल हो, क्योंकि
اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم کہیں قرآن و سنت کے یہ جو الفاظ ہیں انہیں کالے الفاظ کہہ کے نہ چھوڑ دینا کہ یہ کالے لفظ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، حدیث کے اندر۔ میں یہی پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے میں کتب بن گیا۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی معرفت کے لیے ہم کتنا محتاج ہیں علم کے، کہ علم پڑھیں تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل شعور عطا فرمائے جو دین سے دور، قرآن و سنت سے دور۔ ہم محتاج ہیں علم کے، وہ محتاج نہیں تھے، انہیں ولایت پہلے مل چکی تھی۔ جو مقام ہے آپ کا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی شانوں سے نوازا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا جو کہ بہت ہی آپ سے محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت تھی کہ وہ آپ کے کپڑے دھو کر آپ کو دیا کرتا، آپ کا دھوبی بن گیا تھا۔ اتنی مرید کی محبت حضور غوث اعظم سے، تو حضور غوث پاک کی ظاہری حیاتی کے اندر ہی وہ مرید اس کا وصال ہو گیا۔ تو اس کا نماز جنازہ حضور غوث پاک نے پڑھایا، پھر اسے اس کے رشتہ دار، اس مرید کے رشتہ دار اور غوث پاک ساتھ گئے، اسے دفن کیا۔ دفن کر کے جب واپس آئے اور پھر قبر کے اندر جب منکر نکیر پہنچے، وہ اٹھ کر اللہ کے اذن سے بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے اور یہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ اب بڑا تعجب ہوا انہیں، اور رب کی بارگاہ میں منکر نکیر انہوں نے عرض کی کہ مولا ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، یہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی۔ ہم کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، یہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی۔ ہم اس سے کہتے ہیں تیرا نبی کون ہے، یہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جواب صحیح دیتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ جب تم نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو اس نے آگے یہ جواب دیا اس دھوبی نے کہ جو غوث اعظم کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو غوث اعظم کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو غوث اعظم کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے۔ یہ حضور غوث پاک کا جو فرمان کہ مریدی لا تخف، کہ میرے مریدوں خوف نہ کھانا، یعنی قبر میں بھی آپ کے مرید ان کا بیڑا پار ہوگا۔ آپ کی بچپن کی کرامات، ماں کے پیٹ میں آپ نے 18 پارے قرآن کی یاد کر لیے، ماں کے پیٹ میں 18 سپارے قرآن کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، انہیں 18 پارے یاد تھے۔ جب آپ کی والدہ 18 سپارے قرآن کے پڑھتی، یعنی ہر روز وقفاً فوقفاً 1 پارہ 2 پارہ جس طرح، تو غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ اور جب مدرسے کے اندر گئے اور استاد صاحب نے جب پڑھانا شروع کیا
تو میرے غوث پاک نے بسم اللہ پڑھ کر آپ نے الحمد سے لے کر 18 سپارے استاد کو سنا دیے، جو اللہ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں ہی ولایت عطا فرمائی، اس پر آپ کی یہ کرامت۔ جس وقت آپ پیدا ہو گئے ماں کا دودھ پیتے تھے، تو رمضان شریف کا جب مہینہ آیا، رمضان شریف کے مہینے میں آپ اتنا رمضان شریف کا ادب کرتے ہیں کہ دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتے، رات کو ماں کا دودھ پیتے تھے۔ پورے رمضان شریف کے مہینے میں ماں دودھ پلاتی، ادھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو دودھ پیتے۔ اور پھر جب رمضان شریف کا آخری روزہ آیا، اور اس دن کیونکہ کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس دن آسمان پر ابر آلود تھا، بادل تھے، تو چاند کا پتہ نہ چل سکا۔ تو لوگوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ چلتے ہیں حضور غوث اعظم کی والدہ کے پاس، یعنی دن کو، رات تو گزر گئی، صبح دن کو چلتے ہیں حضور غوث اعظم کی والدہ کے پاس، اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے آج تیرا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ تو جب جا کر پوچھا گیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے میرا دودھ نہیں پیا۔ تو پتا چلا کہ آج روزہ ہے، عید نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی بچپن کی جو کرامت تھی، اس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد کرامات ہیں۔ بغداد شریف میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تو وہاں پر کچھ لوگوں کا ہجوم تھا۔ جس جگہ سے میرے غوث پاک کا گزر ہوا، کافی لوگ جمع تھے اور بحث نبحث چل رہی تھی۔ تو آپ گئے اور تاکہ پتہ کریں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے اور لوگوں نے آپ کو دیکھا، کیونکہ آپ بڑے معروف و مشہور تھے، آپ کے کروڑوں لوگ چاہنے والے تھے، لاکھوں آپ کے مرید تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ دور دور تک آپ کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ کو جب دیکھا تو سارے لوگ جو ہے نا وہ ادب کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں جمع ہو؟ تو وہاں پر جو مسلمان عالم تھا، اس نے کہا کہ میرا اس راہب عیسائی کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کیا مناظرہ، کس چیز پر ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ عیسائی راہب، یعنی عیسائیوں کا جو عالم ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن تمہارے قرآن کے اندر آیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، جبکہ تمہارے نبی کے بارے میں تو قرآن میں نہیں آیا کہ تمہارے نبی بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اگرچہ قرآن کے اندر نہیں آیا، لیکن میرے نبی نے کتنی مردوں کو زندہ کیا، یہ احادیث کے اندر تو موجود ہے۔ اس نے کہا میں حدیث کو نہیں مانتا، مجھے قرآن سے دکھاؤ، وگرنہ تم سب اور یہ سب کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں، عیسائی ہو جائے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لہذا تم شکست کھا گئے۔ تو اس پر حضور غوث پاک کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا او راہب، تو کہتا ہے کہ تمہارا نبی مردوں کو زندہ نہیں کرتا، یہ قرآن کے اندر نہیں آیا۔ میرے نبی کا تو بڑا اونچا مقام ہے، یہ تو محبوب کے غلام کام کر سکتے ہیں، میں حضور کا غلام، تو جس قبر پر مجھے لے جا، میں مردہ کو زندہ کر کے تجھے دکھاؤں گا کہ اللہ کے نبی کے غلام کی کتنا طاقت ہے۔ جب اللہ کے
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلام کی یہ طاقت ہے تو پھر نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے میرے غوث پاک کی، تو پھر میرے نبی کا عالم کیا ہوگا. راہب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مردے کو زندہ کر دے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. جب اس بات پر مناظرہ طے پایا تو آپ نے کہا کہ مجھے لے چل، جس قبرستان کے اندر لے چلتا ہے. تو وہ راہب جو سب سے عیسائیوں اپنا سب سے پرانا قبرستان تھا، مدتوں پرانا، اس قبرستان کے اندر لے گیا اور پھر اس قبرستان میں جو سب سے پرانی قبر تھی اس قبر کے قریب لے گیا. کہنے لگا کہ اس قبر والے کو زندہ کرو تو پھر میں مان جاؤں گا. اب حضور غوث پاک نے اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھا کہ قبر کے اندر کون ہے، تو پتا چلا کہ وہ تو ہزاروں سال پرانی قبر ہے. وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا امتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا وہ ان کا امتی ہے. اتنی پرانی قبر ہے جنہیں کئی ہزار سال گزر چکے ہیں. لیکن میرے غوث پاک کو اللہ نے جو مقام دیا، آپ نے فرمایا اے قبر والے کم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو قبر چاک ہوئی اور مردہ زندہ ہوا. جب اس عیسائی پادری، عیسائی عالم نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پھر بے ساختہ اس نے پکارا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. جو لوگوں کے ذہن کے اندر اشکال ہے اور پھر اس پر وہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا اور اعظم بڑا مدد کرنے والا. وہ کہتے ہیں کہ تم تو مشرک ہو، تم نے شرک کر دیا، تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا. مدد کرنا تو مدد اللہ کرتا ہے، کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور پھر تم غوث اعظم بڑا مددگار تم کہہ رہے ہو. تو یہ جب سادہ لوگوں کو بات کرتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اصل میں ان لوگوں کی عقل ماری گئی ہے. جب کوئی کسی کو کسی القاب کے ساتھ پکارے تو اس کی حدود معین ہوتی ہے، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے. اس دائرے کے اندر، اس حدود کے اندر وہ لقب اسے دیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر جب محمد علی جناح کو لوگ قید اعظم کہتے ہیں تو حالانکہ سب سے بڑے قید تو میرے نبی علیہ السلام ہیں. میرے محبوب سے، میرے نبی سے بڑا قید کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ محمد علی جناح کو قید اعظم کہہ کے پکار رہے ہیں اور آج بھی پکارتے ہیں تو اس کی ایک حد ہے، اس کی حدود معین ہے، ایک دائرہ ہے. اس دائرے کے اندر یعنی اس کو یہ لقب دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کے بنانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا، تو جو قید تھے پاکستان بنانے کے، ان قید میں سے سب سے بڑا قید اعظم محمد علی جناح تھا. یہ مطلب ہے نہ کہ کسی ولی کے مقابلے میں آپ کو قید اعظم کہا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کے مقابلے میں آپ کو قید اعظم کہا جاتا ہے. اب اسی طرح
مخالف پارٹی کو لے لو، کفر کے اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اسی بات پر وہ اپنے جو ان کا سب سے بڑا پیشوا ہے ان کے نزدیک، ویسے تو ان کی گستاخیاں کئی ہیں، یعنی ان کا جو پیشوا ہے وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اشرف علی تھانوی کو، وہ اسے پکارتے ہیں حکیم الامت کے لقب سے کہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی، حالانکہ سب سے بڑے حکیم تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امت کے حکیم تو ولی ہیں اور پھر صحابہ ہیں اور پھر تمام سے بڑھ کے حکیم تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن جس وقت وہ اپنے پیشوا کو حکیم الامت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک حد معین ہوتی ہے، ایک حدود ہوتی ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے، تو اس دائرے کے اندر وہ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں تو اس کی حد اور اس کا دائرہ معین ہے کہ آپ اپنے زمانے میں یا اپنے زمانے کے بعد جتنے بھی ولی تھے، جتنے بھی ولی آئیں گے، آپ ان تمام ولیوں سے بڑھ کے بڑے غوث اعظم ہیں، تمام ولیوں سے بڑھ کے بڑے مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی ہرگز آپ کو غوث اعظم کہہ کے ہم یہ نہیں کہ امام زین العابدین کے مقابلے میں کہہ رہے ہو، یا حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کے مقابلے میں کہہ رہے ہو، یا ہم حضرت امام حسین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں کہہ رہے ہو۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ نبی کے مقابلے میں ہم کہیں یا اللہ کے مقابلے میں کہیں۔ اور پھر جہاں تک مدد کا تعلق ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی، میں کہتا ہوں کہ شرک کی جو تعریف ہے، اگر شرک کی تعریف کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک کی تعریف میں آتا ہو تو ہمیں دکھاؤ، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اور آؤ میں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدَوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ محبوب اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہے، منافق، محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر کوئی کمی نہیں رہتی، پھر کوئی تھوڑ نہیں رہتی، کوئی گھاٹا نہیں رہتا۔ جب اللہ کافی ہے تو اللہ نے آگے کافی ہونے کا مطلب بتایا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، کہ اللہ وہ اللہ کہ جس نے محبوب آپ کی مدد کی دو طرح سے، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی مدد سے۔ مدد اللہ کی ہے لیکن مدد رب کرتا دو طرح سے ہے، بِنَصْرِهِ اپنی مدد، ڈائریکٹ اپنی مدد، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی مدد۔ میں کہتا ہوں جب اللہ کی مدد آ گئی، بِنَصْرِهِ آ گئی، تو اللہ کی مدد میں کوئی تھوڑ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد بندے کو کافی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر آگے بالمومنین کا کیا مطلب ہوا؟ جب بنصرہ آ گیا، بالمومنین کا کیا مطلب ہے کہ مومنین کی مدد۔ وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر صرف اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، صرف اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت تمہارے کہنے کے مطابق، تو پھر قرآن میں بالمومنین کیوں آیا؟ کیا وہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے بالمومنین؟ اور جب قرآن کے اندر بالمومنین آیا ہے، اور اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو
جب تم قرآن سے بالمومنین نہیں نکال سکتے تو ہمارے سینے سے سنی عقیدہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اصل میں ان لوگوں کے عقلوں پر پردے ہیں کہ بالمومنین ہی حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہے۔ جب بندہ اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے نبی سے مدد مانگے، المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، المدد یا غوث اعظم، تو اس سے ہر مسلمان کا یہی مطلب ہوتا ہے، یہی ذہن ہوتا ہے کہ مدد اللہ کی ہے اور ظاہر ان سے ہوگی، ظاہر اللہ کے پیاروں سے ہوگی۔ مدد اللہ کی ہے، ظہور ان سے ہوگا، مدد کا ظہور اللہ کے پیاروں سے ہوگا۔ تو حالانکہ حقیقتاً مدد کرنے والا رب ہے، حقیقی مدد رب کی ہے، لیکن اللہ کے پیارے جب مدد کرتے ہیں تو وہ مجازی ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی مدد ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے، وہ اس کی کوئی اپنی مدد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بندہ یہ سمجھ کے کسی غیر اللہ سے مدد مانگے وہ اس کی حقیقی مدد ہے تو پھر تو شرک ہے، اس پر انکار نہیں۔ لیکن ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیارا مدد کرتا ہے تو مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن ظاہر اس سے ہوتی ہے، کیونکہ جب قرآن کے اندر آ گیا جب اللہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہے، اللہ خود مدد کرتا ہے تو اسے بنصری ہی کہتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں تو اسے بالمومنین کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کیا ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اب یہاں پر خود رب ہو کر بندوں سے مدد مانگ رہا ہے دین کی، تو کیا معاذ اللہ جو قادر مطلق، کیا اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ ارے سارے رب کے محتاج، رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر بھی رب غیر اللہ سے خود مدد مانگ رہا ہے۔ تو حقیقتاً غیر اللہ سے جو مدد مانگ رہا ہے وہ اللہ ہی کی اپنی مدد ہے۔ یعنی اللہ اگر اپنے دین کے لیے اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر اللہ کے بندوں سے ہوتی ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو اللہ قادر ہے اس پر کہ اللہ خود اپنے دین کی مدد کرے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ لہذا اس واسطے اللہ تعالی کے بندے جب مدد کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ وابستہ رکھے، ان کی محبت، ان کی عقیدت ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے۔